الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے، وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت وہ آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی 34 اور 35 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیا جاتا، اور ان کے جو سیڑھیاں ہیں ان پر بھی چاندی چڑھا دی جاتی۔ یہی موضوع آج بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کمزور ایمان والوں کی وجہ سے وہ جب دیکھتے ہیں کہ کفار کے پاس اتنا مال و دولت ہے، ان کے محلات ہیں، تو وہ اپنی غربت کی وجہ سے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا سب کو نہیں دیے، سب کفار کو مال و دولت نہیں دی، لیکن اکثر کو، زیادہ کو دی ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ مال و دولت میں ہم سے زیادہ ہیں، جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کی ترقی میں، ٹیکنالوجی کی ترقی میں، اسلحے کی ترقی میں، ہر چیز میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی بات سچی ہوتی ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آج پاکستان میں دیکھ لیں، بعض لوگ اس دولت کی وجہ سے، غیر ملکی کینیڈا اور امریکہ کے ویزوں کی وجہ سے، یورپ میں ہمیں ویزا مل جائے، اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی قادیانی بن کر جاتا ہے، وہاں وہ قادیانیت اختیار کر رہے تھے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ مال اور دولت آزمائش ہے، اور اس طرح اولاد بھی آزمائش ہے۔ تو اس طرح آج یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور جن کفار کی قسمت میں اللہ نے خوش نصیبی لکھ دی، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یورپ میں دیکھو لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو دیکھو جو اپنے دین کو ایک طرف پھینکے ہوئے ہیں، گویا نام کے مسلمان ہیں۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا صرف ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی نہ ہوتی، اور ان کے گھروں میں جو سیڑھیاں وہ بھی چاندی کی نہ ہوتی، بلکہ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا، وہ سونے کے ہوتے، یعنی کہ ان کے گھروں کے دروازے سونے کے ہوتے۔ آج دیکھ رہے ہیں کفار کیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، جن کو ہم تخت پوش کہتے ہیں، یا آج کل تو اس کے مقابلے میں بہت سی چیزیں آ گئیں، پلنگ وغیرہ، اس سے بھی زیادہ چیزیں آ گئی، تو وہ کہتے ہیں ان پر وہ کیا ہوتا، سونے کا مخمل چڑھا ہوا ہوتا، سونے کا،
آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیوں سونے کے ہوتے، یعنی بعض چیزیں چاندی کی ان کی ہوتی اور بعض سونے کی، اور آج ہیں کفار میں دیکھو، کیونکہ تنوع میں حسن زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقت ہے کہ اگر مذکورہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے سب ملکوں کو دولت دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کے مال دولت کی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب مچھر کتنا سا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے پر، یعنی اگر بعض مفسرین نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کم و بیش معاف فرمائے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی یا مچھر کے پر سے کم بھی کوئی دولت کی اہمیت ہوتی تو پھر کفار کو، کافروں کو رزق نہ ملتا۔ جو اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا، ان کو روزی نہ ملتی۔ لیکن یہ اللہ کی رحمانیت ہے کہ کوئی اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کو، جو اس کو نہیں مانتے، ان کو زیادہ رزق دے رہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہتے تو پھر ہر منکر کو، ہر کافر کو اتنی دولت دیتے کہ ان کا گھر جو تھا، ان کے چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، ان کے گھروں میں زینے جو ہیں وہ چاندی کے ہوتے، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے تخت پوش، ان کے تکیے وہ سونے کے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس میں خطرہ یہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، وہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جائے۔ پھر ہر ایک آج دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا کے لیے کیا ہے کہ آج مسلمان نشانہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری دولت نہ چلی جائے، ہمیں موت نہ آ جائے۔ دنیا کی حقارت اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ جس میں فرمایا کہ اگر دنیا کی، یہ وہی چیز آگے جو بھی ہم نے بیان کیا ہے، یہ حدیث شریف بھی ہے، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَأْذَنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ مِنْهَا كَافِرًا شُرْبَةً مَائِهِ، یعنی یہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، اور اس کو ابن ماجہ نے بھی بیان کیا ہے کتاب الزہد میں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا میں ایک گھٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا۔ یعنی کہ یہ بات آگے کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ کے ہاں دنیا کی دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ سب کچھ یوں ہی دنیا کی زندگی کا فائدہ۔ یہ جو دولت، یہ دنیا ویسے بھی اس دنیا کی زندگی عارضی ہے نا، یہاں ہم نے سدا تو نہیں رہنا، ایک دن جانا ہے، سب نے موت کا پیالہ پینا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جس نے اللہ کے احکامات کو مانا، جس نے من چاہی زندگی کے بجائے رب چاہی زندگی گزاری، ہر چیز اللہ کی نافرمانی نہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے زندگی گزاری، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائیں گے، جنت کا مستحق بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی گروہ میں شامل کرے جو جنت کا مستحق ہو، جن سے اللہ راضی ہو، جن سے اللہ محبت کرے، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان میں بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ جو شرک اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے، جو شرک سے بچتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے آخرت اور جنت کی نعمتیں ہیں جن کو زوال نہیں ہے، جو فنا نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جنت میں جب آدمی چلے جائیں گے تو پھر ان پر موت نہیں آئے گی، یا جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ قیامت میں پھر جب فیصلے ہو جائیں گے تو موت کو موت آ جائے گی۔ فرمایا گیا کہ ایک مینڈک صورت میں جنت اور جہنم کے درمیان اس کو کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان ہوگا کہ جنتیوں ہمیشہ جنتوں میں خوش رہو، اور جہنمیوں اب تم یہاں جلتے سڑتے رہو۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ میں جنت کا مستحق بنائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی اور رضا کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور آئندہ اپنی رحمت سے ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، بچا کر رکھے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں رکھے. اور جو مظلوم مسلمان ہیں جن کو آج کفار نشانہ بنے ہوئے ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، کشمیری مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب فرمائے. اور کفار کو اور جو مسلمانوں کو معصوم بچوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نباہ مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کو اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.